بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہیں ابراہیمی مذہب میں نوح بھی کہا جاتا ہے، اسلام میں سب سے زیادہ قابل احترام پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ یہاں اس کی کہانی کا خلاصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا، جس قوم نے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسے بتوں کی پوجا شروع کی ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے ہیں۔ وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا، ساری خواہشات پر فخر کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بار بار سمجھاتے رہے تھے کہ اس کل کائنات کا مالک ایک اللہ ہی ہے، جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم ان کو پتھر مارتی تھی، اتنے پتھر مارتی کہ آپ پتھروں میں ڈھک جاتے۔ تاریخ میں لکھا کہ تقریباً 950 سال آپ تبلیغ کرتے رہے، بار بار پتھر کھاتے رہے، لیکن افسوس سوائے چند غریب اور مساکین کے کوئی آپ پر ایمان نہ لایا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا روئے، اتنا گریہ کیا کہ آپ کا نام مہوا پڑ گیا۔ اتنے میں اللہ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے کہ اے نوح علیہ السلام، تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ تو نوح علیہ السلام رو کے اللہ کے دربار میں فریاد کرتے ہیں، اے اللہ، یہ انسان ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے کو، مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، اس میری قوم کو نیست و نابود فرما۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تو اللہ نے پیغام بھجوایا، اے نوح، کشتی تیار کر، قریب تیری یہ ظالم قوم نیست و نابود ہونے والی ہے۔ بس اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو بتاتے گئے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کشتی بناتے چلے گئے۔ نوح علیہ السلام پہاڑ پر رہتے تھے، تو نہ تو وہاں سمندر تھا اور نہ دریا، نہ درخت تھے۔ بالآخر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور اس کی لکڑی سے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختے لاتے، پھر لوہا لاتے، اس سے کیل بناتے، تختوں کو جوڑ کر اس پر کیل ٹھوکتے۔ تاریخ میں لکھا کہ تقریباً 100 سال تک آپ وہ کشتی بناتے رہے ہیں، اور آپ کی قوم روز آپ کے پاس آتی اور توہین کرتی، آپ کو پاگل کہتی۔ نہ تو یہاں دریا ہے، نہ سمندر ہے، پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے اور صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کا طول 300 گز اور اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کشتی کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں بلکہ جبڑا سے اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا، ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی بھی کشتی میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کشتی میں الگ الگ درجے بنائے گئے۔ نچلا درجہ جانوروں کے لیے تھا، بیچ والا طبقہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے۔ ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ بس جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، زمین پر مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کر تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف پرندوں، جانوروں، خواہ ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار باقی نظر آتے ہوں، کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیے۔ پھر آپ انسانوں کو حجت عام کرنے کے لیے کہنے لگے کہ آؤ، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کے ایمان میں رہے گا۔ پوری قوم ہنستی رہی۔ تاریخ میں لکھا آپ کے ساتھ تھوڑے لوگ تھے جن کی تعداد بعض کتابوں میں 80 بتائی گئی ہے، جن میں آپ کے 3 فرزند اور ہوم، سوم یا فزون کی بیویاں بھی موجود تھیں۔ اللہ نے نبی نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ان قریب تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا۔ اس بات کو سن کر قوم نوح علیہ السلام ہنستی رہی۔ ہنس ہی رہی تھی کہ اتنی ہی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آنے لگے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموشی میں بدل گئی۔ وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ان کے تمام گھر ڈوب گئے۔ اوپر سے بارش بھی شروع ہو رہی تھی۔ وہ کافر یہ سمجھتے رہے کہ یہ طوفان کچھ دیر کا ہے، معمولی ہے، تو یوں وہ اونچے اونچے پہاڑوں کی طرف جانے لگے۔ ان کافروں میں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بھی شامل تھے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے ان میں سے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ کافروں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔
آپ نے دور سے آواز لگائی کہ اے کنان، یہ نجات کی کشتی ہے، آ جاؤ۔ تو کنان اور اس کی ماں بولی کہ ہم بس تھوڑی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے اور پانی وہاں تک تھوڑی آئے گا۔ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کوئی بھی چیز نظر نہ آنے لگی۔ اونچے اونچے پہاڑ نہیں نظر آ رہے تھے، نہ ہی کوئی درخت نظر آ رہا تھا، بس وہی لوگ بچے جو اللہ کی نبی نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز کی بلندی پر تھا۔ مسلسل پانی بڑھتا رہا، چڑھتا رہا۔ 40 دن بعد پانی کا بڑھنا ختم ہو گیا، بارش بھی رک گئی، چاروں طرف بس پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں ہی طواف کرتی رہی، کسی جگہ نہ ٹھہری۔ بالآخر دریائے دجلہ کی مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جس کو کوہ نراد کہتے ہیں، اس کی ایک چوٹی کا نام جودی ہے۔ اس چوٹی کی اونچائی تقریباً 13,000 فٹ حاصل سمندر ہے، جو کہ کشتی نوح علیہ السلام اس چوٹی کو لگ کر ٹھہری۔ یہ تاریخ 10 محرم اور جمعہ کا دن تھا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ زمین پر جا دیکھ کر آ کہ پانی خشک ہوا ہے کہ نہیں، اور کبوتر گیا، زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا۔ آپ اور آپ کی جماعت تقریباً جودی پہاڑ پر 5 ماہ تک ٹھہرے۔ آپ نے تمام پرندوں اور جانوروں کو آزاد کیا اور اس پہاڑی پر اللہ کا ذکر کرتے رہے اور شکر ادا کرتے رہے۔ دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے سام جن سے عربی نسل چلی، اور دوسرے بیٹے حام جن سے سوڈانی نسل چلی، اور تیسرے بیٹے یافت جن سے ترکی نسل چلی۔ اس طرح یوں آپ اور آپ علیہ السلام کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً طوفان کے 7 سال بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اس فانی جہان سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کشتی نوح علیہ السلام کو ہم آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشانہ ٹھہرائیں گے۔ تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ کشتی نوح علیہ السلام آنے والی باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی ہے۔ یہ کشتی ویسے کی ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ سلام ہو انسان کی نسل کو پھر سے زندگی دینے والے اللہ کے نبی نوح وجہ اللہ علیہ السلام پر۔ جزاک اللہ خیر۔